اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ قابل صد احترام ناظرین اکرام، برادران و خواہران، درگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کی شب جو کائنات کی عظیم ترین شب خدا نے ہمیں عطا کی، شب قدر، آج کی تمام شب کی عبادتیں، دعائیں، اعمال رب کریم اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ اور خالق کائنات اگر ہم زندہ رہے تو پھر ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ زندگی کا آخری ہے تو اسی کو توش آخرت قرار فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 19، 21 اور 23 ہمارے مکتب جعفریہ کے مطابق، مکتب اہل بیت کے مطابق یہ شب قدر کی راتیں، کہ جس کی آخری رات آج دعائے جوشن کبیر، عمل قرآن اور شب قدر کی نماز اور دعا میں گزاری، جن جن برادران نے جہاں بیٹھ کے ان دعاؤں کو، ذکروں کو کیا ہے، خالق بحق صاحب امر امام زمانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج کی دعا جو 23ویں کی دعا ہے وہ بھی آج کی رات سے متصل ہے۔ خالق کائنات ہمیں تقاضا کرتا ہے دو طرح کی پاکی کا، ایک ظاہری پاکی اور ایک باطنی پاکی۔ جو ظاہری پاکی ہے اس کو ہم مکتب فقہ جعفریہ میں وضو یا غسل کہتے ہیں، اور غسل اور وضو جو ہے اس کو یا حدث اکبر یا حدث اصغر، اگر کوئی بدن سے ایسی رطوبت خارج ہو جس سے ان کو نہانا پڑ جائے، اسے ہم اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور نماز کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے، وہ جس کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، واش روم جانے کی وجہ سے ہم نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس کو ہم حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو خالق کائنات اپنی عبادات کے لیے آنے والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس وقت تک میری درگاہ میں حاضر نہ ہونا جب تک تم ظاہری طور پر بھی پاک نہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ اسی طریقے سے آج کی دعا انہی چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ آئیں آج کی 23ویں دن کی دعا درگاہ رب العزت میں کہ خالق کائنات سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، خصوصاً یہ جو شب ہماری عبادت میں گزری ہے، اس کے بعد یہ دعا واقعاً ہمیں سجتی ہے، ججتی ہے، یا ہمیں کہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اسرات المذنبین۔ سبحان اللہ۔ جملے پہ توجہ سماعت فرمائیں۔ پہلا ایک اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، خداوند آج کے دن، آج کی رات کے صدقے خدا تو مجھے گناہوں کی میل کچیل سے پاک کر دے۔ اغسلنی فیہ من الذنوب، ایک غسل سے ہے یہ۔ ایک دفعہ ہم پانی سے نہاتے ہیں تو ہمارا جسم پاک ہو جاتا، اور خدا آج کی رات کے صدقے میں ظاہری طور پر پاک غسل کر کے، وضو کر کے،
پاک کپڑے پہن کے تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا اسی طریقے سے جیسے میں نے اپنے بدن کی میل کچیل کو صاف کیا ہے، اللہ آج تو میرے گناہوں کی میل کچیل جو میرے دل میں، جو میرے دماغ میں، جس کی وجہ سے میں غیبت و چغلی و جھوٹ و فریب، یہ جو اندر کی میل کچیل ہے، اللہ اس سے تو مجھے پاک فرما۔ وَطَهِّرْنِ فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، خدا بند آج کے دن میں مجھ کو جو میرے اندر عیب پائے جاتے ہیں، جو نقائص پائے جاتے ہیں، اللہ ان سے بھی مجھے پاک کر دے۔ میری زبان سچی بولے، میرے دل میں اچھے خیال ہوں، میں کسی کے بارے میں برا نہ سوچوں۔ خدا بندہ اندر جو میرے نقص ہے، خدا بندہ اس کو ان نقصوں سے بھی تو مجھے آج پاک فرما۔ وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، خدا بندہ آج کے اس بابرکت دن میں میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کے دلوں کا درجہ و رتبہ عنایت فرما۔ میرا امتحان لے، اور میرے امتحان لینے کے بعد مجھے جو تیرے صاحب تقوی ہے خدا بندہ ان کے درجے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مقیلہ اسرات المذنبین، اے گناہگاروں کی لغزشوں کو معاف فرمانے والے۔ آج کی اس دعا میں بڑے عنوان ہیں گناہوں کی پاکیزگی، ظاہری باطنی عیوب نقائص سے پاک ہونا، اور خصوصاً قلب کی آزمائش اور تقوی۔ پیغمبر کے یہ فرمانا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزی جزو ایمان ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد طہورہ، سب سے پہلے بندہ جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی پاکی اور طہارت کا لیا جائے گا۔ اسی لیے یہ بات خصوصاً میرے نوجوان جو پاکی پلیدگی کا خیال نہیں رکھتے، واش روم جاتے ہوئے کھڑے ہو کے پیشاب کریں تو یہ اس کی قبر میں پہلے عذاب کا سبب بنے گا۔ جس گھر میں پاکی پلیدگی کا خیال نہ رکھا جائے اس گھر میں رزق نہیں آئے گا، رزق آئے گا تو برکت نہیں آئے گی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہماری نماز کے لیے شرط ہے کہ ہماری طہارت بھی صحیح ہو، ہمارا وضو بھی صحیح ہو۔ اب ایک طہارت معنوی ہے۔ خالق نے فرمایا سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہما، اے رسول تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو، اس کی بدولت ان کے گناہوں سے پاک و صاف کر دو۔ یعنی زکوٰۃ دینا تمہارے گناہوں کی پاکی کا سبب ہے۔ ان تقوی اللہ دواء داء قلوبکم وطہور دنس انفسکم، فرمایا مولا نے تقوی اختیار کرو اور دل میں خدا کا خوف رکھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے امراض کا علاج اور نفس کو کثافتوں سے دور کرتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اگر تم واقعی پاکیزہ رہنا چاہتے ہو تو عیبوں اور گناہوں کی کثافتوں سے پاک رہنے کی کوشش کرو۔ یہ عیب جوئی کرنا، یہ گناہ پہ گناہ کرنا، یہ انسان کو نجس کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا میرے اسی مولا فرماتے ہیں طہروا قلوبکم من الحسد، سبحان اللہ، اپنے نفسوں کو حسد کی کثافتوں سے پاک کرو۔ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں کرتا۔ دل کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ حسد ہے۔ خالق کائنات انسان کو جو دوسرا آج کا حصہ ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے رب۔ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر مصیبت اور خیر راحت سے آزمائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں خیر سے مراد صحت و سلامتی اور تونگری ہے، جبکہ شر سے مراد بیماری، فقر، ابتلا اور آزمائش، یعنی یہ دونوں چیزیں مومن کے ساتھ چلتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
کوئی بس تو کشادہ ایسی نہیں کہ جس میں خدا کی مشیت، قضا اور اس کی طرف سے آزمائش نہ ہو۔ یعنی مصیبت میں، پریشانی میں امتحان لینا یہ خصوصاً اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم بندے کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اموات سے، اور اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم میں آزمائے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ خدا جس کو جتنا علم دے، جتنا رتبہ دے، اتنا ہی اس کا امتحان ہوگا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ما اوذیہ، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو ستایا نہیں گیا۔ جس کو جتنا رتبہ و عزت و احترام ملے گا اتنی اس کی آزمائش ہوگی۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں مومن 5 سختیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ توجہ سے فرمائیے گا، 5 چیزوں سے ہم بھی، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں تو ہم سب اسی میں شامل ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا 5 سختیوں میں مبتلا رہتا ہے مومن۔ مومنو یحسدو، مومن کی طرف سے اس سے حسد کیا جاتا ہے، مومن مومن سے حسد کرتا ہے۔ ومنافق یبغضہ، منافق اس سے بغض رکھتا ہے۔ وکافر یقاتلہ، کافر اسے لڑتا ہے، کافر کا دل کرتا ہے کہ یہ زندہ ہی نہ رہے۔ والنفس تنازعہ، نفس اس سے جھگڑا رہتا ہے، ہمارے نفس کے اندر لڑائی ہے، اور یہی تو جہاد اکبر ہے جو اپنے نفس سے جیت جائے۔ والشیطان یضلہ، اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، تم میں سے پہلے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو تمہارے جیسے راہوں پر گامزن تھے، انہیں پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، سولی پہ لٹکا دیے جاتے۔ ہمارے کئی ائمہ نبیوں کو درخت کی کھو میں رکھ کے ان کو کاٹا گیا ہے۔ سبب کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بات غور سے سماعت فرمائیں، ہر مصیبت ہم پہ آ سکتی ہے، وہ ہر قسم کی موت مر سکتا ہے۔ اگلی جملہ بائے خودکشی کے، جو خودکشی کرے وہ مومن نہیں ہے، چونکہ یہ حرام موت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو اس کی آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ مال عسر یسرا، جب بھی آپ کی کوئی آزمائش ہو، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہو، تو سمجھ لینا کہ آگے آپ کے لیے راحت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عجب فرمان جو اکثر آپ نے علماء سے سماعت فرمایا مومن پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا امر لاحق ہو جاتا ہے جو اسے غمگین کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ کسی نے کہا جی مجھ پہ پورا مہینہ ہو گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو معصوم نے فرمایا دیکھو مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیشہ آسائش میں رہے، 40 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی اسے گھیرتی ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نماز استسقاء جو بارش کے لیے کی جاتی ہے، باہر نکلے تو فرمایا خدا بند عالم اپنے بندوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے آزماتا ہے۔ برے اعمال، آج اگر کرونا کا مرض ہے، آج لاک ڈاؤن میں پھنس گئے ہیں، اسٹے ہوم ہو گیا ہے، آج کاروبار بند ہو گیا، تو یہ سبب میرے مولا نے فرما دیا۔ فرمایا خدا بند عالم اپنے بندوں کے ان کے برے اعمال کی وجہ سے آزماتا ہے۔ بنقص الثمرات، پھلوں کے کم ہونے کے ذریعے، وحبس البرکات، برکتوں کو روک لینے کے ذریعے،
و اغلاق خزائن الخیرات، نیکیوں بلائیوں کے خزانے کو دروازے بند کرنے کے ذریعے، لیتوب تائب، تاکہ توبہ کرنے والے توبہ کریں، گناہوں کے قلع کما کرنے والے ان گناہوں کا قلع کما کریں، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں، اور گناہوں سے رکنے والے گناہوں سے ہاتھ ہٹا دیں۔ یہ ساری مصیبتیں ہمارے آزمائشیں ہمارے درجات کے لیے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے نزدیک بندے کی ایک منزلت ایسی بھی ہے جسے دو صورتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اما بذہاب مالہ او ببلیت فی جسدہ، یا تو مال کے ختم یا کم ہونے سے، یا پھر جسم میں کوئی بیماری کی آزمائش کے ساتھ۔ خالق کائنات ہمارے امتحان کن کن چیزوں سے لیتا ہے اور ہمیں ایک درجہ دینا چاہتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے ایک بات منسوب ہے ان سے، تین چیزیں وہ کہتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں، تین چیزوں کی بدولت چیزوں کو، یہ غور سے سماعت فرمائیں۔ جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ احب الموت، میں موت کو دوست رکھتا ہوں۔ واحب الفقر، میں فقر غریبی کو دوست رکھتا ہوں۔ واحب البلاء، میں آزمائش کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ کہہ دیا اس نے، لیکن تشریح میرے امام نے فرمائی۔ امام فرماتے ہیں بات یوں نہیں ہے جیسے وہ ابو ذر منسوب کرتے ہیں، بلکہ حضرت ابو ذر کہنا یہ چاہتے تھے۔ کہنا کیا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں موت مجھے اس زندگی سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی نافرمانی میں گزرے۔ اگر زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے تو اس سے تو بہتر موت ہے۔ اور خدا کی اطاعت میں فقر و فاقہ میں میرے نزدیک اس دولت و ثروت سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے حاصل بے اتباع۔ جیسے آج کل دولتیں اتنی اکٹھی کر لی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، باہر کے ملکوں میں اپنی انہوں نے جناب مارکیٹیں بنا لی، گھر بنا لیے۔ تو میں اس دولت کو اس دولت سے کہ جس سے دین و دنیا سے دور ہو، میرے لیے فقر بہتر ہے۔ اور آخر والبلاء، اور خدا کی اطاعت میں آزمائش اور بیماری اس سے تو سلامتی سے زیادہ محبوب ہو جو اس کی نافرمانی میں ہو۔ اگر صحت ملی ہے تو اس کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، لیکن اگر صحت ہو اور میں گناہوں میں رہوں تو یہ میرے اس سے تو یہ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ نعمت موالی ہی، لوٹ جانے والی نعمت، آئی تھی چلی گئی۔ وزوجۃ فاسدہ، بدکار بیوی۔ وفجیحۃ بحبیب، اور وہ دوست جو اس کے لیے باعث مصیبت ہو۔ خالق کائنات اماموں کے اس فرمان کے مطابق ہم سب کو پریشانیوں سے دور فرمائے۔ آخری جملہ، اس ساری مصیبتوں پہ آزمائشوں پہ ہم نے رہنا ہے۔ تو کسی نے معصوم سے سوال کیا جب ہم پہ مصیبتوں کا ہجوم آئے، جیسے ابھی آیا ہوا ہے، تو میں کیا کہوں؟ تو میرے امام نے فرمایا، امام مولا علی نے، کہ ہر سختی کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی کوئی آپ کے کرونا کا مرض ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تو آپ کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو سختیاں ٹل جاتی ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے جب سختیوں میں گر جاؤ تو یہ جملہ کہو، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم۔ کثرت سے کہنے سے ہم بلاؤں سے، مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ خدا بندہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا رؤوف یا رحیم۔ خدا ہم اس کورونا کے مرض سے نجات عطا فرمائے اور آج کی شب قدر کی اعمال کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ طہارت کی بات ہوئی تو
دو مسئلے آپ کو طہارت کے. طہارت ظاہری پانی پاک کرتا ہے. ایک پانی یا مطلق ہے یا مضاف ہے. مطلق اسے کہتے ہیں جو سادہ پانی ہو، مضاف اسے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو. یہ بات یاد رکھیں، جو پانی مطلق ہوگا وہی پاک کرے گا. شربت ہو، کوکا کولا کی ہو یا سکنجوی بنائی ہو، اس سے کوئی نجس چیز پاک نہیں ہوتی. ہمیشہ نجس بدن ہو، نجس کپڑا ہو، اس کو پاک فقط آب مطلق کرے گا. اور آب مطلق کی 5 قسمیں ہیں: کھر پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی. یہ تمام پانی جو ہے ہمیں نجاست سے پاک کرتی ہیں. کھر پانی اور قلیل پانی اور جاری پانی، بارش کا پانی، کنویں. ہمارے احکام سننے والے برادران، ہم آپ کو صرف ہنٹس دیتے ہیں. آپ جس مجتہد کی، جیسے میں نے کل آپ سے کہا، جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، ان کی کتاب کے ذریعے آپ ان مسائل کو ضرور سماعت فرمایا کریں تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی پاک رہیں. خالق کائنات ہم سب کو پاک و پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند آج شب قدر کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. ہمیں غیبت، تہمت، جھوٹ، فریب، دغا، اللہ ان اندر کے عیب و نجاستوں سے پاک فرما دے. اور اللہ پالنے والے کریم اگر زندہ رہے تو پھر ایسے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. خداوند آج کے التماس دعا کہنے والے شجاعت علی، تنزیل عمران، ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جواد جعفری کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے. ان کے والد کو صحت سلامتی عطا فرمائے. سید شکیل، مظہر زیدی، مہدی حسن کی پریشانیوں کو دور فرمائے. موسیٰ سجاد، سید طلعت عباس، ہاشم کاظمی، ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اور عزیز نقوی عزیزہ کے لیے دعائے مغفرت، بیمار تھیں جو گزشتہ روز وفات پا گئی ہیں، خدا ان اس مرحومہ کو آج کی شب کے صدقے غریق رحمت فرمائے. علی بابا چودھری حسنین ہمایوں، خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. محمد قیوم، سید الطاف کاظمی، سید عرفان عباس کاظمی، خدا جو دیار غیر میں ہیں ہمارے برادر عرفان، پریشانیوں کو دور فرمائے. ہماری لاہور کی خار حاجن ہے عالیہ بطول، ان کا ایک خاص مسئلہ ہے، پریشانی ہے. اللہ اس سے شب قدر کی عظمت کے صدقے میں ہماری اس بہن کی پریشانی کو دور فرمائے. تطہیر فاطمہ، اللہ ان کے گھر کے، ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ آج کی شب قدر میں والے عمل کرنے والوں کے